آج کے دور میں ہماری اس دنیا کے جس علاقے میں فلسطین اور اسرائیل آباد ہیں اس کو اتہاسک طور پر بہت زیادہ اہم مانا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ علاقہ ہے کہ جو ہماری دنیا کے تینوں ہی مشہور دھرم کے لوگوں یعنی مسلمان، یہودی اور عیسائیوں کے نزدیک بہت زیادہ پوتر مانا جاتا ہے۔ تینوں ہی دھرموں کو فالو کرنے والے لوگ نہ صرف اس علاقے کو مقدس مانتے ہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ پیار بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پورے علاقے کو نبیوں کی زمین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ اتہاس کے پنوں کو پلٹنا شروع کرو گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ ہماری دنیا میں جتنے بھی مشہور پیغمبر آئے تھے ان میں سے زیادہ تر پیغمبروں نے یا تو اپنی پوری زندگی یا پھر اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس علاقے میں گزارا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ علاقہ نہ صرف دنیا کے زیادہ تر لوگوں کی نظر میں مقدس یعنی پاکیزہ مانا جاتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس علاقے میں بہت ساری ایسی اتہاسک چیزیں بھی موجود ہیں کہ جن کو دنیا کے زیادہ تر انسان دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اس پورے علاقے کی ایک اتہاسک ویلیو ہونے کی وجہ سے آج بھی اس علاقے میں ہمارے ایکسپرٹس کو وقت وقت پر ایسی بہت ساری ہماری دنیا کی پرانی سے پرانی چیزیں ملتی رہتی ہیں کہ جو نہ صرف لوگوں کے دماغ کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں بلکہ ایک عام انسان کو بہت ساری چیزیں سوچنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ بات کریں اگر تازہ صورتحال کی تو ابھی کچھ دن پہلے بھی اسرائیل کے علاقے میں ہماری دنیا کی ایک ایسی چیز ملی ہے کہ جس کو بہت زیادہ پرانا بتایا جا رہا ہے، اور اس چیز کو جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے مشہور پیغمبر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کو مسلمان اور عیسائی دونوں ہی دھرموں کے لوگ اپنی اپنی طرح سے فالو کرتے ہیں، یعنی دونوں ہی دھرموں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اہم پرسنالٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے علاقے میں ملنے والی ہماری دنیا کی یہ حد سے زیادہ پرانی چیز کوئی اور نہیں بلکہ ایک انگوٹھی ہے، ایک ایسی انگوٹھی کہ جس کے نک پر یعنی سینٹر پوائنٹ پر ایک انسان کی تصویر کو دیکھا جا سکتا ہے، جو انسان اپنے کندھے پر ایک بھیڑ کو اٹھایا ہوا ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ تصویر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کے جانوروں کو پالا کرتے تھے۔ حالانکہ دوستو یہ بات تو اسلام دھرم میں بھی مانی جاتی ہے کہ ہماری دنیا میں آنے والے بہت سارے پیغمبروں نے بھیڑ، بکری اور اس جیسے جانوروں کو چرایا تھا۔ نہ صرف چرایا تھا بلکہ اپنے آپ کو چرواہا کہنے میں فخر بھی محسوس کیا تھا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے سب سے آخری اور سب سے بڑے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جانوروں کو چرایا تھا، یعنی اس طرح کا کام کرنا بہت سارے نبیوں کی سنت مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بائبل میں اپنے آپ کو ایک اچھا چرواہا کہا ہے۔ عیسائیوں کی مانیں تو اس انگوٹھی کے سینٹر پوائنٹ پر ایک بھیڑ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جس سمبل کو دکھایا گیا ہے، یہ وہ سمبل ہے کہ جو آج سے لگ بھگ 1600-1700 سال پہلے یعنی شروع کے دور میں استعمال ہوا کرتا تھا، اس دور میں کہ جب رومن ایمپائر میں عیسائی دھرم بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا تھا، اور اس دور کے لوگ اس سمبل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کرنے کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ بات کریں اگر اس بارے میں کہ آخر اس انگوٹھی کو کیسے ڈھونڈا گیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس انگوٹھی کو ایکسپرٹس نے سمندر کی گہرائی سے ڈھونڈا ہے، اور ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس علاقے میں ایک پرانا جہاز کسی دور میں ڈوب گیا تھا، ایک ایسا جہاز کہ جس پر بہت سارے لوگ سوار تھے، اور طوفان آ جانے کی وجہ سے نہ صرف پورا جہاز برباد ہوا بلکہ جہاز میں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے لوگ بھی ختم ہو گئے۔ اسی جہاز میں بیٹھا ہوا ایک انسان اس انگوٹھی کو پہنا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس انگوٹھی کے علاوہ بھی اسی جگہ پر اور بھی بہت ساری اتہاسک چیزیں ڈھونڈی گئی ہیں، جس میں رومن سلطنت کے دور کے بہت سارے سونے چاندی کے سکے بھی موجود ہیں، اور یہ سارے ہی سکے لگ بھگ تیسری یا چوتھی صدی کے بتائے جا رہے ہیں، یعنی آج سے لگ بھگ 1600 یا پھر 1700 سال پرانے۔ اس کے علاوہ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اسی علاقے سے ملنے والی بہت ساری اتہاسک چیزوں میں وہ سکے بھی شامل ہیں کہ جو 14ویں صدی میں مسلمانوں کی سلطنت یعنی مملوک سلطنت میں چلا کرتے تھے، جو مملوک سلطنت کسی دور میں اسی علاقے پر ہی قائم ہوا کرتی تھی۔ دوستو بہت سارے چھوٹے چھوٹے اتہاسک مجسموں کے ساتھ ساتھ کچھ لوہے کی گھنٹیوں کو بھی ڈھونڈا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک انگوٹھیوں کا سیٹ بھی ملا ہے جن کے ساتھ ایک لال رنگ کا پتھر بھی موجود ہے، اور اس کے اوپر ایک ایسی چیز بنائی گئی ہے، یعنی ایسی چیز کو نقش کیا گیا ہے کہ جو کسی دور میں میوزک کے معاملے میں استعمال کی جاتی تھی۔ دوستو بھلے ہی اسرائیلی ایکسپرٹس یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس علاقے میں کوئی پرانا جہاز ڈوبا تھا، مگر عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ وہ علاقہ تھا
کہ جہاں پر کسی دور میں ایک رومن سپاہی کہ جس نے عیسائی دھرم کو قبول کیا تھا وہ یہاں آ کر آباد ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے ہی یہاں پر پورے علاقے میں عیسائیت پھیل گئی تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں پر یہ سارے خزانے مل رہے ہیں۔ حالانکہ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ایتہاسک طور پر یہ علاقہ بہت زیادہ اہم مانا جاتا ہے، اور یہاں پر ان تمام چیزوں کے علاوہ بھی وقت وقت پر بہت پہلے سے ہی بہت ساری چیزیں ملتی رہی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر بھی وقت وقت پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ اسرائیل یہاں پر ملنے والی چیزوں کو دنیا کے سامنے نہیں لاتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ ان ایتہاسک چیزوں کو دنیا دیکھے، کیونکہ ظاہر ہے یہاں پر ملنے والی زیادہ تر چیزوں کا تعلق یا تو عیسائیوں سے ورنہ مسلمانوں سے ہوتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، ہم کو ہماری اس ویڈیو کے کومنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔